وجہ سے ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کا طریقہ کار. آپ دیکھیں کسی بھی شخصیت کو آپ نے سمجھنا ہے، کسی بھی شخصیت کو ایک معیار سمجھ لیں، کسی بھی شخصیت کو 3 ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے. ایک، اس کا اللہ سے رابطہ کیسا ہے، اللہ سے اس کا کتنا رابطہ ہے، اللہ کا قرب اس کو کتنا ہے، اللہ کا وہ کتنا قریب ہے. ایک. دوسرا، لوگوں کے ساتھ اس کا کیسا رابطہ ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں. 2. اور تیسرا، دشمن کے ساتھ وہ کیسا ہے، اپنے دشمن کے ساتھ کیسا ہے. ایک ہوتا ہے ذاتی دشمن، اور دوسرا اللہ کے دشمن کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہے. یہ 3 چیزیں کسی بھی شخصیت کو سمجھنے کے لیے بہت مہم ہے. اس وجہ سے آئمہ کو آپ ان 3 ذریعے سے سمجھیں. پہلا، میں خلاصہ کر رہا ہوں، بہت ساری بحث اس میں طولانی، میں خلاصہ آپ کے خدمت میں کچھ عرض کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رابطہ با خدا، اللہ کے ساتھ رابطہ. آپ دیکھیں اہل البیت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی، ان کا اللہ سے رابطہ بہت تھا، وہ بندگان الہی تھے. چھٹے امام فرماتے ہیں، چھٹے امام، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم، جن کے چچا بھی لگتے ہیں امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام. دقت کریے گا، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام حسینی سادات میں سے، حسینی یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں سے. کچھ ہیں سادات، ایک بڑی تعداد حسنی سادات ہیں جو امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے. یہ دونوں ذریعے ہیں سادات آگے بڑھے. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد کافی تھی، کثیر تھی، کافی بات ہے اس میں. 8 بچے بیٹے بھی لکھے ہیں، بعض نے افسانے لکھے ہوئے ہیں، وہ غلط ہے. 8 کے قریب بیٹے، تقریباً 8 کے قریب بیٹیاں تھیں، اتنی. بعض نے ٹوٹل 20 کے قریب لکھی. امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 سے 5 بیٹے کربلا میں تھے، 4 سے 5 بیٹے کربلا میں تھے. ان میں سے جس طرح بعض شخصیات ہیں جو زندہ بچی، حسن مصنع وہ زندہ پلٹے، ٹھیک ہے، اور تقریباً 3 سے 4 کی شہادت ہوئی ہے کربلا کے اندر. اس کے بعد جو ہے وہ امام کے ایک بڑے، جو سب سے بڑے بیٹے تھے، ان کا نام تھا زید، اور ان کی عمر تھی تقریباً 100 سال کے قریب. اکثر حسنی سادات انہی سے ہیں اکثر حسنی. حتیٰ عبد العظیم حسنی جو تہران میں جن کا مقبرہ ہے، جو زیارات پہ گئے ہیں ان کو پتہ ہے، وہ بھی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہیں، عبد العظیم حسنی. تو یہ جو ہے اسی طریقے سے مصر میں امام کی ایک پوتی ہیں، میں نے جن کا ذکر کیا تھا، بہت عظیم خاتون ہے، نفیسہ خاتون، جن کی بڑی شہرت ہے مصر میں. قاہرہ میں ان کی قبر ہے، مزار ہے بہت بڑا، بہت لوگ وہاں پہ آتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے امام کی آپ دیکھیں، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوئی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوئی امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی فاطمہ سے، ٹھیک ہے، فاطمہ سلام اللہ علیہ. اور یہ جو فاطمہ ہے سلام اللہ علیہ، جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں، جن سے امام باقر ہوئے. اور یہاں امام باقر سے جتنے آگے آئمہ ہیں، یہ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، یہ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں. ان کی والدہ حسنی، والد حسینی، یعنی یہاں پہ آ کے نسل اکٹھی ہو جاتی ہے، حسن اور حسینی. تو دقت کریں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کان الحسن، امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام اعبد الناس، عابد ترین شخص تھے، وازہد الناس، زاہد ترین شخصیت تھے، وافضلہم، اور معاشرے کے اندر سب سے افضل شخصیت تھے، افضل ترین شخصیت. دقت کریں، میں آپ کی خدمت میں ایک نقطہ یہاں پہ عرض کروں. ہمارے ہاں عموماً جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں، جو ہمارا مزاج ہے پاکستان میں شیعہ کمیونٹی کا، وہ غلو کا مزاج ہے. ہمارے ہاں آج کل جو ہے وہ خدا بنا کے جشن لگواتے ہیں، حقیقی فضائل بیان نہیں ہوتے. تب میڈیا کے اوپر میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو صحیح فضائل اہل البیت کے بیان نہیں کرتے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں دوسرے یہ فرقے کیوں بھاگتے ہیں. ہم ایسی باتیں کرتے ہیں جو غیر اتھینٹک ہیں،
آپ اہل بیت کی صحیح شخصیت بیان کریں، معاشرہ ان کا گرویدہ ہو جائے گا، ان کا کردار، ان کا مقام، ان کی عظمتیں. میرے بھائی دین میں سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ اللہ کے نزدیک پسندیدہ بندہ کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اس کی بندگی کرتا ہے. عابد الناس، جو سب سے زیادہ عبادت. امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو کرنے آتے تھے، اب جنہوں نے کبھی وضو کیے ہی نہیں، جنہوں نے کبھی نماز پڑھی ہی نہیں، وہ یہ فضیلت سنائیں گے امام کی کہ امام جب وضو کرنے آتے تھے اتنا گریا کرتے تھے، اتنا گریا کرتے تھے، لوگ تعجب کرتے تھے. امام فرماتے تھے میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. اتنا خوف خدا تھا، اتنا قیامت کا خوف تھا. دیکھیں اولیاء الہ یہ ہوتے ہیں. امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت سے پہلے امام کا ایک جملہ ہے کہ جس میں فرمایا کہ دو چیزیں ہیں کہ جن کا مجھے بہت خوف ہے اور پریشانی ہے. ان میں سے ایک دوستوں کا بچھڑنا، میرے دوست موت کے بعد میرے دوست مجھ سے جدا ہو جائیں گے، اور دوسرا فرمایا روز قیامت کا دن. آپ دیکھیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت. حضرت خدیجہ دنیا سے جانے لگی، فرمایا یا رسول اللہ میری قبر میں پہلے لیٹیے گا، مجھے اپنا جو لباس جو آپ نے وحی کے وقت پہنا ہوا تھا وہ پہنائیے گا، قیامت کا دن بہت سخت ہے. سیدہ نے فرمایا اے علی ابن ابی طالب مجھے جب دفن کر دے میری قبر پہ بیٹھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے. میں نے سنا ہے پہلی رات بڑی سخت ہے، رسول اللہ نے بتایا. اہل البیت، ولی خدا، معصوم، حجت خدا، بے پرواہ نہیں ہو سکتا. شیعہ کہاں پہ ہے؟ شیعہ کیا سوچ رکھتا ہے؟ آج کا جو ہمارے معاشرے میں جو شیعہ ہیں کہ جو غالی خطیبوں کے ہاتھ چڑھے ہوئے ہیں، جن کو ٹکٹیں دے دی گئی ہیں. توجہ کریں، امام وضو کرتے ہوئے سب ائمہ کا یہی طریقہ ہوتا تھا، گریا کرنا. اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، وہ اللہ عظمت والا ہے. تو آپ دیکھیں یہ امام کا خوف خدا، امام کی عبادت، امام کا تقوی. امام جس طرح امیر المومنین امام المتقین امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ازہدہم، امام کیا فرماتے ہیں؟ زاہد ترین. زاہد کون ہوتا ہے؟ زاہد وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کے پاس گاڑی نہ ہو. زاہد وہ ہوتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس کا دل نہ لگا ہوا ہو، ان چیزوں سے دل نہ لگاؤ. اس وجہ سے ابن عساکر لکھتے ہیں حسن ابن علی نے 2 مرتبہ اپنا نصف مال، جتنے اموال تھے، جتنی چیزیں تھی، اگر 2 گھر تھے تو 1 گھر اللہ کی راہ میں دیا. اگر فرض کریں 10 جوڑے تو 5 جوڑے اللہ کی راہ میں دے دیے فقراء کو. اگر 5 جوتوں کے جوڑے تھے تو 3 دے دیے. نصف مال 2 دفعہ اپنی زندگی میں فقراء کو تقسیم کر دیا. اسی طریقے سے بعض علماء نے لکھا ہے حتیٰ پورا مال بعض اوقات فقراء کے لیے وقف کر دیا. یہ آپ دیکھیں امام، یہ وہ جو دوسرا پہلو ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. جن کو نیند آ رہی ہے وہ منہ پہ نا چھینٹے مار کے آ جائیں. ایک اور صلوات پڑھیں جگانے کے لیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب دیکھیں یہاں پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اصل سیرت جب ہمارے سامنے آئے گی نا، حقیقی سیرت امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آج دنیا کو ہم بتائیں. کیونکہ شیعہ کو ایک تانا دے دیا جاتا ہے یہ تو غالی ہیں، اور واقعاً ایسا ہی ہے، ایک بڑی تعداد غالی ہے اور غلو آمیز عقائد بیان کرتے ہیں جس سے انہوں نے تشیع کا چہرہ بگاڑا ہے. آئمہ نے ان کے خلاف کیوں بیان کیا؟ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو غالی ہے وہ مجوسی سے بدتر ہے، وہ یہودی سے بدتر ہے. یہ 100 احادیث علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں ایک جگہ پہ اکٹھی کی ہیں غالیوں کے بارے میں. 100 احادیث غالیوں کی مذمت میں، مجوسیوں سے بدتر، یہودیوں سے بدتر، نصارہ سے بدتر. ایک حدیث میں امام فرماتے ہیں جتنے مشرک گزرے ہیں پوری تاریخ میں سب سے بدتر غالی ہے. چھٹے امام بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا. امام نے فرمایا جی وہ فلاں ادھر یا میں بیٹھوں گا یا تم بیٹھو. پریشان ہو گیا.
امام نے فرمایا تمہارے عقیدے غلط، تم ہمارے بارے میں غلط باتیں کرتے ہو باہر جا کے. ایک شاگرد تھا، اس کو کہا کہ فلاں جگہ پہ کوفہ میں جاؤ، ایک شخص ہے جو ہمارے ساتھ نسبت رکھتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، نسبت کے دعوے کرتا ہے، اس کو جا کے یہ کہو اے کافر، اے فاسق، اے فاجر، تیرا جعفر صادق سے کوئی تعلق نہیں. اس کو کہو کوئی تعلق نہیں ہے ایسے عقیدے بیان کرنے کا جو عقیدے لوگوں کو اللہ سے دور کریں، جو عقیدے لوگوں کو رسول اللہ سے دور کریں، جو عقیدے اللہ کی منزلت کو نیچے لائیں. اہل البیت کے مکتب میں اللہ کی بہت عظمت ہے، بہت. دنیا کو اہل البیت نے بتایا اللہ کی عظمت کا. اللہ کون ہے، اللہ کا مقام کیا ہے. تو اہل البیت عملی بتاتے تھے، جب گریا کرتے تھے لوگوں کو سمجھ آتی تھی اللہ کی عظمت کیا ہے، کتنا عظیم اللہ. اور جو لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے اس میں جو بیان کر رہا تھا، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا، اس میں ایسے ایسے واقعات ہیں. امام کو کریم کہا جاتا تھا، امام حسن کریم. کریم کون ہوتا ہے؟ کرامت والا. دیکھیں بعض ائمہ کے مثلا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو رؤوف کہا جاتا ہے، امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کو جواد کہا جاتا ہے. اصل میں نام محمد ہے، ٹھیک ہے، لیکن تقی محمد تقی بھی لقب ہے، جواد بھی لقب ہے. امام رضا کا نام علی ہے لیکن رضا کہا جاتا ہے. یہ سب خصوصیات ہیں ائمہ کی، یہ خصوصیات خاص وجہ سے ہوتی تھی. مثلا ہر امام جواد ہے لیکن ایک امام کے اندر سے یہ چیز زیادہ نظر آتی ہے، یہ صفت زیادہ ظاہر ہوتی ہے. ہر امام تقی ہے، تقوی والا ہے، لیکن امام تقی کے اندر سے یہ چیز زیادہ نظر آتی ہے. ہر امام رؤوف ہے لیکن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے شخصیت سے یہ چیز زیادہ نظر آتی ہے. ہر امام رضا ہے، ہر امام راضی ہے اللہ سے، رضا کی کنڈیشن ہے، لیکن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ چیز زیادہ نظر آتی ہے. اس وجہ سے ان کے کردار، ان کے عمل، اللہ تعالیٰ بعض اوقات یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص عطا ہوتی تھی. یہ اسماء جس طرح ہے روایات کے اندر ہے، یہ موجود ہے. تو آپ دیکھیں امام مجتبیٰ کو کریم کہا جاتا تھا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ امام بہت مہربان تھے. میں مثالیں آپ کو دیتا ہوں، ایسے ایسے واقعات. امام، بعض علماء نے یہ لکھا ہے، حدیث میں نے دیکھی بھی آج، بعض معتبر علماء نے تو یہاں تک بیان کیا ہے، فرماتے ہیں طواف کر رہے تھے مکہ میں، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے، اعتکاف کی حالت میں تھے، معتکف تھے، اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک شخص آتا ہے، آ کے کہتا ہے قریب طواف کے دوران اعتکاف کی حالت میں، کہتا ہے حسن مجتبیٰ میں نے ایک بندے کے پیسے دینے ہیں، قرض دینا ہے، وہ میرے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، میرے پاس پیسے نہیں. آپ اس کو کہہ دیں کہ وہ مجھ سے ابھی نہ لے، کچھ عرصہ ٹھہر جائے، میری سفارش کر دیں. امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہراً طواف مکمل کیا اور نکل پڑے. اس کے ساتھ گئے اور اس شخص کے سامنے جا کے سفارش کی. جب واپس آئے تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اے حسن مجتبیٰ آپ تو اعتکاف کی حالت میں تھے تو باہر کیوں گئے؟ تو امام نے فرمایا کہ اے عبداللہ کیا آپ نے سنا نہیں رسول اللہ سے، جو کسی مومن کی پریشانی کو حل کرے، پریشانی کو دور کرے، اس کو اللہ 1 مہینے کے اعتکاف کے برابر ثواب دیتا ہے. کسی مومن کی پریشانی ختم کر دیں، کسی کی مشکل ہے کچھ، دیکھیں تعاون، کتنے تعاون کی تاکید کی گئی. اتنے کریم تھے. امام کے پاس ایک خوبصورت سواری تھی، امام آ رہے تھے، اپنی سواری پہ سوار ہو کے آ رہے تھے. ایک شخص ہے ابن ابی عتیق، اس کا نام ہے ابن ابی عتیق. اس نے جب دیکھا نا امام کو تو سواری کو حسرت بڑی نظر سے دیکھا. اس نے کہا، امام مجتبیٰ سے کہا کتنی خوبصورت سواری ہے آپ کی. امام اتر آئے سواری سے. امام نے فرمایا ابن ابی عتیق تمہارے پاس سواری ہے؟ کہتا نہیں میرے پاس نہیں ہے. کہا یہ آپ لے لو. اس کو امام کریم، اتنی سخاوت، اتنی عطا. ایک شخص آیا، اس نے آگے کہا مولا میرا ایک دشمن ہے جو میرا بھی دشمن ہے، میرے بچوں کا بھی دشمن ہے، اور اس نے ہمیں بڑی اذیت دی ہوئی ہے. امام نے فرمایا وہ کون ہے؟ کہا فقر، غربت.
جس نے مجھے بھی اذیت دی ہوئی ہے، میرے بچوں کو بھی اذیت دی ہوئی ہے، میری فیملی کو بھی اذیت پوری کو دی ہے، دشمن ہے یہ۔ امام نے فرمایا ابھی تمہارے دشمن کو دور کر دیتے ہیں تم سے۔ 12,000 درہم امام نے اس کو دیے۔ اللہم صلی علی